الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمدللہ آج ہم رمضان مبارک میں داخل ہوئے ہیں، اور رمضان مبارک اس شان سے آیا ہے کہ مسجدوں میں حاضری پر پابندی ہے۔ وہ مسجدیں جو مغرب ہوتے ہی بھر جاتی تھیں، اور پہلی تراویح میں جہاں مسجد میں جگہ نہیں ہوتی تھی، وہاں آج نمازیوں کے جانے پر پابندی ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس پہ مختلف نقطہ نظر ہیں، اور انسان اگر مختلف انداز سے سوچتا ہے، ہر انسان الگ الگ نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے، تو ظاہر ہے کہ آراء میں فرق بھی ہوگا۔ مجھے جو خیال آیا اس سارے رکاوٹوں پہ، وہ علامہ اقبال کے ایک مصرعے کو میں نے یاد کیا کہ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ اور علامہ اقبال کے بارے میں اب امت کا اجماع ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں اللہ کے ولی تھے، اور پھر دوسرے اسی زمانے کے، ان سے بالکل متصل زمانے کے اگر ہم کہیں، ولی اللہ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خطبات میں ارشاد فرمایا، مجھے ایگزیکٹ الفاظ میرے سامنے نہیں ہیں، لیکن جو چاہے خطبات میں دیکھ سکتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس حالات میں آپ ہیں اس حالت میں اپنے، اور یہاں حالت سے مراد کردار اور عمل کی بات ہے، کہ آپ نمازوں کو، آپ روزوں کو، آپ دیگر مراسم عبودیت کو، آپ اگر چاہیں تو 1 مہینے سے 6 مہینے کے روزے رکھ لیں، اور آپ اگر چاہیں تو 5 وقت کی نماز کے میں آپ تہجد، اشراق اور چاشت کی بھی نمازیں شامل کر لیں، لیکن آپ کے طرز عمل میں اگر تبدیلی نہ آئے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، حالات ایسے ہی رہیں گے۔ یہ 2 اولیاء اللہ جو گزشتہ صدی کے ابتدا اور وسط میں امت کو بیدار کرنے کے لیے پورے درد دل کے ساتھ موجود رہے، اور جنہوں نے اپنے قول و عمل سے ایک تحریک برپا کی، اسلام کے تصورات کو بالکل ابتدائی تصورات کے مطابق خالص انداز سے ڈھالنے اور پہنچانے کی کوشش کی، اور اس میں کامیاب بھی قرار پائے۔ لیکن وہ جو تبدیلی امت مسلمہ کے بیشتر افراد میں کے کیریکٹر میں مطلوب تھی، وہ نہیں ہو سکی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم کے ذریعے سے ان ریچولز کو محدود کر دیا ہے، ان رسومات عبودیت کو محدود کر دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندگی چاہتا ہے،
بندگی کی رسومات نہیں چاہتا۔ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے جو طریقے بتائے تھے وہ کام بالکل ضروری ہیں، لیکن ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے اور ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور ایک شکل ہوتی ہے۔ اولین چیز مقصد ہوتا ہے، پھر اہمیت طریقہ کار کی ہے جو سنت کے مطابق ہو، پھر ظاہر ہے اس کی ایک شکل بنتی ہے۔ اب اگر انسان صرف ڈرائنگ کرتا رہے، صرف شکلیں بناتا رہے، صرف نقالی کرتا رہے، تو عام طور پر عام زندگی میں بھی ہم اگر کسی دعوی محبت کرنے والے کو اس کے دعوی محبت کے اظہار سے محض تسلیم نہیں کرتے جب تک کہ اس کا عمل اس کے دعوی عمل سے مطابقت نہ رکھتا ہو، اس کے دعوی محبت سے مطابقت نہ رکھتا ہو، تو اس بات کا پورا امکان اور خدشہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سارے عمل کو جعلسازی کے زمرے میں قرار دے کہ آپ زبان سے کچھ کہتے ہیں اور طرز عمل سے کچھ کہتے ہیں۔ اب رمضان ہی کو لیجئے، روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ بہت کچھ کرنے سے رک جانے کا نام ہے۔ تو انسان کو رک جانے کی مشق روزے سے کروائی جاتی ہے، اور آپ کسی سے یہ کہیں کہ فلاں کو روکو، تو آپ کوئی ایک لفظ اگر لائیں کہ کس چیز سے آپ روکنے پہ کہیں گے، آپ بتائیے۔ جھوٹ بولنے سے روکو۔ آپ بتائیے۔ برے کام سے روکو۔ میں اگر کہوں کہ ظلم سے روکو، سب سے اولیت ہے ظلم سے روکو۔ روکو فلاں کو، روکو کس چیز سے روکو؟ کرپشن سے روکو، بددیانتی سے روکو۔ آپ کے معاشرے میں اگر کرپشن اور بددیانتی عروج پر ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، پھر آپ رمضان کا جتنا چاہیں استقبال کر لیں، آپ مسجدوں کو جتنا چاہیں آباد کر لیں، نہ وہ آپ کے روزے مقبول، نہ وہ آپ کی نمازیں مقبول۔ انتہائی خطرناک صورتحال ہے اگر آپ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سے دیکھیں، اور پھر آپ اس بات کو محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو جعلی مذہبیت ہے اس کے اظہار کے بہت سے راستے بند کر دیے ہیں۔ نہ اس رمضان میں کروڑوں روپے کا غبن اور خرد برد کرنے والے، اربوں روپے کھا جانے والے، اپنے مزدوروں کے حقوق سال بھر غصب کرنے والے رمضان میں اعتکاف کرنے حرمین شریفین نہیں جا سکے، روک دیے گئے۔ وہاں جا کے پکنکیں کرنے والے اپنی فیملی کے ساتھ اور افطار میں بڑی بڑی افطار کے دسترخوان پر بیٹھنے والے اور سحریوں میں لوٹ کے سحری جمع کر کے کھانے والے، اور بڑے شوق سے یہاں پہ آ کے ان لوگوں کو بتانے والے جو نہیں جا سکتے، ان کو للچانے والے، ان سب کو روک دیا گیا ہے۔ ایک حکم کے ذریعے روک دیا گیا ہے، ہمارے رب نے روک دیا ہے۔ آپ اس کو سازش نہ سمجھیں۔ سازش سمجھ کے آپ عمل سے اور دور ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کیوں نہیں اس کو سمجھتے کہ آپ کے رب نے اس کو روک دیا ہے؟ تو یہ میرا نقطہ نظر ہے، یا یہ میرے ذہن میں آیا، اور ان دو اولیاء اللہ کے اقوال کے ذریعے سے ذہن میں آیا کہ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان مظاہر عبودیت کو، یہ مظاہر عبودیت ہیں، یہ بندگی کی حقیقت نہیں ہیں، یہ اس کے مظاہر ہیں، یہ ضرور ہونے چاہیے، بہتر انداز سے ہونے چاہیے، لیکن اس کے بعد اس کا مقصد حاصل ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید، اس کی روح تک پہنچنا اور اس کے حقیقی مدعا سے روشناس ہونا، یہ انسان کی ضرورت ہے۔ آج کے انسان کی ضرورت ہے، کل کے انسان کی ضرورت ہوگی، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی ضرورت ہوگی کہ وہ روح قرآن تک پہنچ سکیں اور اس کتاب کے حقیقی مدعا اور مقصد کو جان سکیں۔ لیکن یہ وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ، جس کی اشاعت ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ کتاب سب سے کم سمجھ کر پڑھی جاتی ہے، اور سمجھ کے جتنی کم پڑھی جاتی ہے اس سے بھی کم تعداد میں یہ عمل میں آتی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ جو کتاب ہے، وہ کتاب جو سب سے زیادہ شائع ہوتی ہو، سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہو، سب سے زیادہ یاد ہوتی ہو، وہ اگر عمل میں ہی نہیں آئے، وہ اگر سمجھی ہی نہیں جائے، تو اس کے حقیقی مدعات کو کون سمجھے گا؟ اس کے حقیقی پیغام کو کون سمجھے گا اور اسے کون سمجھائے گا؟ یہ وقت کا انتہائی ضروری کام ہے، جو جس کو جتنا جس سے بن پڑتا ہو اسے کرنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید کوئی عام معمولی کتاب نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی جو خواہش تھی، دل کی جو طلب تھی، اور یہ دل کی خواہش اور طلب کسی ایسے شوق کی بنا پر نہیں تھی کہ مجھے کوئی ایسے الفاظ کا مجموعہ مل جائے جن کو میں پڑھ کر رب سے قربت حاصل کر سکوں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی خواہش یہ تھی کہ انہیں ایسے الفاظ کا مجموعہ مل جائے جس کو پڑھ کے وہ رب کی قربت اختیار کر سکیں؟ نہیں، آپ کہہ رہے نہیں۔ تو کیا تھی خواہش؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی خواہش اور تڑپ یہ تھی غار حرا میں کہ جس انسانی معاشرے میں میں ہوں، عرب کا معاشرہ، قریش کی صورتحال، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی ہی عمر میں اس وقت کی معلوم دنیا میں گھوم چکے تھے تجارت کے لیے، 12 سال کی عمر سے انہوں نے سفر شروع کر دیے تھے تجارت کے۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے، یا آپ صرف مکہ میں تھے، آپ وہاں سے نکل کے نہیں گئے تھے، آپ تو اس اطراف کے سارے تجارتی علاقوں میں آپ جا چکے تھے، تجارتیں کر چکے تھے، اور آپ کے اجداد پورا ورثہ چھوڑ کے گئے تھے، رکھتے تھے، جو تمام اس وقت کی تجارتی جو دنیا تھی ان میں نیک نام تھے۔ وہ صرف یہ اگر بتائیں کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں، ہاشم کا پوتا ہوں، تو وہ لوگ جانتے تھے ہاشم نے ہی 2 سال میں 2 سفروں کی بنیاد رکھی تھی۔ اور یہ نہیں ہے کہ وہ انہوں نے دعا کر کے ایک جگہ سے بھیج دیا تھا، بس انہوں نے راہ کے ساری رکاوٹیں، راہ کے سارے سرداروں سے رابطہ کر کے کیا تھا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو وراثت تھی
وہ ہاشم کی، قصی کی، عبد المطلب کی، ان نامور عرب کے نامور سرداروں کی، اور محض سردار نہیں، اعلیٰ اخلاق و کردار کے حامل لوگ جو سفارتکاری میں بہترین مقام رکھتے تھے، عرب کی تاریخ میں آج بھی بہترین مقام ایڈمنسٹریٹیولی اور سفارتی طور پر. تو جہاں جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہاں کو انہوں نے اس سوسائٹی کو، اس نظام کو بہت اچھی طرح سے آبزرو کیا. آپ کو ایک جملہ یاد دلا دوں کہ جب مکہ میں مسلمانوں کی زندگی دوبھر ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے پاس بھیجا، حبشہ کے حکمراں، اور آپ نے فرمایا کہ وہ مناسب انصاف پسند حکمراں ہے، وہاں چلے جاؤ. یہ کیا مطلب ہے؟ یہ کون سی، یہ معلومات کون سی ہیں؟ یہ کیا ظاہر کرتی ہیں یہ معلومات؟ آپ زندہ و بیدار ہستی تھے، آپ کی آبزرویشن، آپ کا مشاہدہ اور آپ کے تعلقات، اس سے تعلقات بھی تھے آپ کے. صرف نام لے جا کے جو ہے وہ انہوں نے دیا ہے کہ انہوں نے بھیجا ہے، اور جا کے ان کو پناہ ملی ہے، اور آپ جانتے بھی تھے کہ وہ ایک انصاف پسند بادشاہ ہے. اس ساری صورتحال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نتیجے پر پہنچے کہ انسان کو ایک زبردست رہنمائی کی ضرورت ہے، ایک زبردست ہدایت کی ضرورت ہے. اگر وہ ہدایت نہ ملی تو قریش تباہ ہو جائیں گے، عرب تباہ ہو جائیں گے، اور تمام انسان جو اطراف میں ہیں وہ تباہ ہو جائیں گے، ہلاکت ان کا مقدر ہوگی. یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ وہ زمانہ ہے کہ زمین پر، خشکی اور تری پر فساد برپا ہو گیا تھا انسانوں کے اپنے کیے کرائے سے، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. آپ، مجھے مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا ہے عربوں سے بھی واقف ہیں، آپ اس وقت کی دنیا کی حالات سے بھی واقف ہیں. نہیں واقف تو بدنصیبی ہے، اور اس بدنصیبی کو آپ اپنے ہاتھ سے خود دور کر سکتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ نہ صرف یہ کہ خود پڑھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو عربوں کی کیا حالت تھی اور دنیا کی کیا حالت تھی، اور اپنی اولاد کو بھی بتائیں. اور آپ یہ پھر اس کے بعد اسی سے اگلی چیز ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کنٹریبیوشن ہے اس جدید دنیا کو اس مقام تک پہنچانے میں. جتنی بھلائی ہے آج انسانی رواج میں، رسم میں، قانون میں، سیاست میں، معیشت میں، جتنی بہتری اور بھلائی ہے وہ ساری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز مانگی تھی؟ ہدایت مانگی تھی. آپ سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پہلی مکمل سورت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. یہ سورت کیا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی دعا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس بات کا اقرار کیا ہے، اور آپ کا یہ اقرار زبانی نہیں ہے، الفاظ کا روپ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن عملی اقرار یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. پوری زندگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں، 40 سال کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں سے اور ان کے چڑھاووں سے شدید نفرت تھی، کبھی ان کے قریب نہیں گئے. آپ سب سے کٹ کر غار حرا میں بیٹھ گئے. وہاں آپ کا کیا ورد تھا، آپ کی کیا عبادت تھی؟ یہی الحمدللہ رب العالمین.
تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس اقرار کے بعد مزید اقرار یہ ہے کہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ جو رب ہے تمام کائنات کا، وہ جس کے پاس سارے اختیار ہیں، ایک اشارے میں ہوا سے اڑا دیتا سب کو جس کو چاہے، لیکن اس نے ان سب کو برقرار رکھا ہوا ہے اور ان سب کی تمام ضروریات کا احاطہ کیا ہوا ہے، ان کی فراہمی کا انتظام کیا ہوا ہے۔ وہ الرحمن اور الرحیم ہے، اور یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ ایک دن سب کو جمع کرے اور پھر وہاں حساب لیا جائے، مالک یوم الدین۔ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھ کر اور اس سے پہلے کی زندگی پہ غور کر کے اس سب کے نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ اللہ ایک ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، اسی کی بندگی کرنی چاہیے اور اسی کے پاس پلٹ کر جانا ہے، اور یہ کہ بندگی اگر ہوگی تو اسی کی ہوگی اور اسی سے مدد مل سکتی ہے بندگی میں۔ یہ بات بھی آپ نے اس بات کو بھی سمجھ لیا کہ بندگی میں مدد کس سے ملے گی۔ یہ ساری صورتحال کو جو میں نے ابھی ذکر کی، سارے عالم میں گھوم کے جو آپ نے آبزرو کیا، آپ کا مشاہدہ تھا، اس کا حل کیا چاہتے تھے، کیا سمجھا، جس نتیجے پر وہ پہنچے ہیں وہ یہ کہ اللہ کی بندگی کی جائے صرف، اور اللہ کی بندگی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی بندگی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں مدد کو بھی سمجھ لیجئے کہ مدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے اٹھا کے کھڑا کر دیا جائے زبردستی، پھر پکڑ کے مجھے رکوع کرایا جائے، پھر پکڑ کے مجھے سجدہ کرایا جائے، یہ نہیں، بلکہ مدد جو ہے وہ بھی آگے بتا دیا، اہدنا الصراط المستقیم، مدد ہماری اس طرح کیجئے کہ آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، اور نہ صرف دکھا دیجئے بلکہ اس میں منزل تک پہنچا دیجئے، ہر موقع پر ہماری مدد کیجئے۔ اب یہ چند سال پہلے تک تو لوگ اس پہ حیران ہو سکتے تھے، اس مفہوم کو سمجھتے ہوئے کہ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور جب کسی نے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو میں خود اس بات کا گواہ ہوں، میرے سامنے کی بات ہے کہ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے کہ کیا اللہ تعالیٰ چلائے گا بھی اب آپ کو، بس بتا دیا سیدھا راستہ، اب آپ چلیں خود۔ لیکن یہ جو گوگل میپ ہے، اس نے جو ہے اس بات کو، چلانے والی بات کو بھی ثابت کر دیا کہ گوگل میپ آپ لے کے چلتے ہیں اور آپ کو یہ سیدھے راستے پر چلاتا ہے، یعنی نقشہ بھی موجود ہے، اور آپ کو ہر تھوڑی دیر بعد آپ کو وہ بتا بھی دیتا ہے کہ اتنے فٹ سے آپ کو رائٹ مڑنا ہے، یا اتنا ابھی آپ کو سیدھے جانا ہے یا لیفٹ جانا ہے، یا اگر آپ غلط مڑ گئے تو بتا بھی دیتا ہے بھائی آپ غلط چلے گئے، پیچھے پلٹ کر آئیں فوراً۔ تو اگر آپ اس مماثلت کو اور اس مثال کو جو آپ کی عملی زندگی سے تعلق رکھتی ہے ایکنالج کرتے ہیں، تو پھر میں اگلا سوال یہ کروں گا کہ یہ کوئی ایسا آدمی ہوگا جو کسی منزل کا تعین کرے اور اسے فیڈ کر دے گوگل میپ نے، اور اپنا اسٹارٹنگ پوائنٹ بھی بتا دے، اس کے بعد وہ اگنیشن آن کرے اور اپنے موبائل کو آف کر دے، یا اس کو گھر پہ ہی چھوڑ دے، یا آف کر دے، یا اس کی بیٹری ہی چارج نہ ہو؟ ایسا آدمی کوئی ہوگا؟ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ تو اس کو چارج کریں گے فلی، یا
چارجر پھر بھی رکھیں گے، اس کے ساتھ لگا دیں گے اور اس کو آن رکھیں گے تاکہ وہ بتاتا رہے آپ کو، اور اس میں اگر پیکیج نہیں ہے آپ کا تو اس پہ بھی کچھ خرچہ کریں گے وہ سب۔ لیکن قرآن مجید کے بارے میں آپ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ اس کو بند کر کے جزدان کے اوپر پیک کر کے اس کو آپ نے رکھا ہوا ہے، آپ کے گھر میں موجود ہے، آپ کی گاڑی میں بھی موجود ہے، لیکن آپ اس کو نہ کھول کے پڑھتے ہیں۔ یہ آپ کو الیہ عباد اللہ کہہ کے یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنو یہ سب کہہ کے پکارتا ہے۔ آپ گوگل کی آواز پہ تو فوراً رک جاتے ہیں، اسپیڈ سلو کر لیتے ہیں، مڑ جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس کی صدا پر آپ کو کچھ آواز ہی نہیں آتی، یا ایھا الذین آمنو کی آواز پر آپ کو کچھ اثر ہی نہیں ہوتا۔ کمال لوگ ہو، کمال لوگ ہیں آپ۔ اپنی روزمرہ کی 2 دن کی زندگی جس کے بارے میں آپ کو پتہ تک نہیں کہ کتنی دیر رہے گی، کب ختم ہو جائے گی، گاڑی ذرا سی بے قابو ہوتی ہے اور آپ اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ زندگی کے لیے تو آپ اتنا اہتمام کرتے ہیں، اور اس منزل اور اس زندگی کے بارے میں جو ہدایت نامہ موجود ہے اس کی طرف آپ توجہ ہی نہیں کرتے۔ تو اہدنا الصراط یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی پکار ہے، جو انہوں نے غار حرا میں سالوں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا کر تنہائی اختیار کر کے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ رہنمائی اور یہ مدد حاصل کی، اور ساتھ میں یہ بھی درخواست کر دی کہ راستہ بھی ان لوگوں کا جن پر انعام ہوا، اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غضب ہوا یا جو بھٹک گئے۔ تو یہ قرآن مجید پھر ہم آغاز میں آتے ہیں، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ قرآن مجید انسانیت کی فلاح اور بہتری کے لیے اس کو سمجھنا، اور صرف سمجھنا ہی نہیں، اس کی روح کو سمجھنا اور اس کے پورے مفہوم اور مطلب سے آگاہ ہو جانا، یہ ہے انسان کی، آج کے انسان کی ضرورت۔ وہ کیسے پوری ہوگی؟ کیا وہ ایسے پوری ہوگی کہ 7 ارب اور 80 کروڑ انسان ہیں، تو ان کو 4 سے 5 سے اگر ڈیوائیڈ کریں تو کتنے گھر ہوئے، گھرانے کتنے ہوئے؟ چلے 2 کروڑ لگا لیں آپ، 2 کروڑ نسخے چھاپ کے ہر گھر میں پہنچا دیے جائیں، 2 کروڑ نسخے چھاپ کے چلیے آپ کہیں کہ عربی نہیں، ہر زبان میں پہنچا دیے جائیں، اور یہ طے کر لے اقوام متحدہ کہ سب لوگ آدھا گھنٹہ اس کی تلاوت کریں گے، تو کیا مسئلے کا حل ہو جائے گا؟ تو ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہی تو کر رہے ہیں، ایک رکوع روز پڑھ لیجئے، ایک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے پڑھیں، اللہ تعالیٰ اگر اس غرض سے کوئی پڑھ رہا ہے کہ پھر وہ پڑھنا شروع ہو جائے گا، سمجھنا شروع ہو جائے گا، تو اس تھیوری کو بھی صدی سے زیادہ گزر گیا، صدیوں گزر گئے، تھوڑا سا اس تھیوری سے آگے بڑھیں اور سمجھ کے پڑھنے کی طرف چلیں۔ یہ جو ہماری نشست ہے ایک عرصے سے، بلکہ بالکل آغاز جوانی سے، نوجوانی نہیں کہوں گا، آغاز جوانی، بلکہ آغاز نوجوانی سے بھی کہہ سکتا ہوں، میں سب سے پہلے میں نے اپنی دادی کو یہ قرآن سنایا تھا ترجمے سے، اور میں نے اس وقت میری عمر ٹین ایجز میں تھی، اور میں نے اپنی دادی کو سنایا تو وہ بس صرف زار و قطار رو رہی تھی، پہلی مرتبہ انہوں نے اس کو سنا تھا اس طرح ترجمے سے، اور ظاہر ہے میں ان کا پوتا تھا، میرا بھی حال عجیب سا ہو گیا تھا۔ تو پہلی مرتبہ مجھے اس کے
اردو ترجمے کے اثر کا اندازہ ہوا اپنی دادی کے ساتھ اس کو بآواز بلند اس کے ترجمے کو پڑھنے سے۔ پھر اس کے بعد میری یہ خواہش رہی کہ کسی طرح سے یہ اردو زبان میں اس کو پڑھ کے سنایا جائے۔ پھر رمضان میں ہم 36 میں رہتے تھے، نور مسجد اور مختلف مساجد میں جا کے ہم تراویح پڑھتے تھے، لیکن وہ نہیں ہوتا تھا۔ تراویح پڑھ کے جو معروف تسکین ہے وہ نہیں پائی کبھی بھی۔ تو پھر یہ ہوا کہ ہم ہر رمضان میں اپنی اکیلے ذاتی طور پر ہر رمضان میں قرآن مجید مولانا کا ترجمہ اس کو پڑھنے لگا۔ بس یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جوانی میں ہی ہم نے اس کو ایک مرتبہ ابو کے ساتھ ڈسکس کیا، پھر ابو کے ساتھ گھر میں اس کو پڑھنا شروع کیا، اور منصور بھائی انہوں نے بھی اس کی حوصلہ افزائی کی۔ یہ دو ہمارے ابتدائی جو ہیں وہ محسن ہیں جنہوں نے ہمیں حوصلہ افزائی کی، اور گھر میں رمضان میں تراویح کے بعد قرآن مجید کے مطالعے کا یہ سلسلہ شروع ہوا ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا۔ یہ منصور بھائی اپنے دوستوں کو جمع کر لیتے تھے، اور ابو چائے کافی، سردیوں کا زمانہ تھا، کافی اور ہارلکس دونوں، ایک دن ہارلکس اور ایک دن کافی، 10-12 لوگ ہوتے تھے اور ہم اس کو پڑھتے تھے۔ پورا دن میں اس کی تفسیر پڑھتا تھا، اور رات کو بیٹھ کے اس کا ترجمہ پڑھتا تھا براہ راست۔ آپ کہیں گے تفسیر میں پورا دن پڑھتا تھا اور ترجمہ، تو تفسیر پڑھنے سے جو میرے ترجمہ پڑھنے میں اثرات ہوتے تھے، کیونکہ میں اس کی تفسیر پڑھ کے اس کو سمجھ کے یہاں بیان کر رہا ہوتا تھا، تو ترجمہ پڑھ رہا ہوتا تھا، تو وہ میرے لہجے میں وہ چیز شامل تھی، اس کا فہم میری باڈی لینگویج میں، میری اس میں یہ چیز شامل ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ شاہد عالم بھائی ہمارے ناظم ہوئے حلقے کے۔ شاہد عالم بھائی نے کہا کہ اس کو مسجد میں کریں، تو ابو نے کہا کہ بھائی یہ لڑکا تو وہاں پہ کسی دن غائب ہو گیا اچانک، تو کیا ہوگا؟ تو یہ ابو کی یہ جو ہے نا باپ، یا اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول جس چیز کو پہلے سے وارن کر دیتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لازماً ایسے ہی کرو گے تم ایسا ہی ہوگا، بلکہ وہ پہلے سے وارن کر دیتے ہیں کہ ایسا نہ ہو۔ پھر ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں وقت پہ وہاں پہ پہنچا نہ ہوں اور یہ کام میں نے کیا نہ ہو، لیکن ابو کی یہ بات یاد رہی جو شاہد عالم بھائی جو ناظم حلقہ تھے، کہ ان سے کہی کہ بھائی اس لڑکے کا بھروسہ نہیں، یہ اگر غائب ہو گیا کسی دن تو ہم بیٹھے منتظر رہ جائیں گے۔ لیکن ابو اس کا جب تک زندگی رہی اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے، اس کے لیے چائے کا انتظام اور وائے کا انتظام، جو یہ ابو کی حیات تک ابو ہی کی ذمہ داری رہی۔ پھر اس کے بعد شعیب بھائی نے اس کو سنبھال لیا کافی چیزوں کو، اور طلحہ صاحب، عمر صاحب، یہ لوگ اس میں آ گئے۔ بہت سارے لوگ جنہوں نے آغاز میں ابو کو اللہ تعالیٰ نے بلا لیا، منصور بھائی اپنے رضا سے، کچھ اور ان کی مصروفیات، کچھ اور ان کی وہ چیزیں ہو گئیں، لیکن بہرحال یہ سلسلہ جاری ہے۔ رمضان میں ہم 40 منٹ کرتے تھے، اور وہاں یہ ہوتا تھا کہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ دیکھنا ہوتا تھا کہ وہ بور تو نہیں ہو رہے ہیں، اور ہم فوراً ختم کر دیتے تھے۔ اب یہ ہے کہ یہاں تو ہم جتنی دیر چاہیں، اور یہاں لائیو اس وقت کوئی بھی نہیں ہے، یا 4 افراد ہیں یا 5 افراد ہیں، اور ان کے بھی اپنے اختیار میں ہے، یہ جب چاہیں بند کر دیں۔ تو میں پھر اسی کیفیت میں آ گیا ہوں کہ جب میں اکیلا بیٹھ کے اس کو پڑھتا تھا، اور میرے بیٹے یہاں موجود ہیں، بھائی یہاں موجود ہیں، بھائی کے بچے کچھ اور ہو جائیں گے، بس اس سے زیادہ جو ہے وہ چیز نہیں۔ لیکن اس کو لائیو کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک آدمی بھی اگر اس کو سن لے اور سمجھ لے، اور پھر اس کے بعد یہ چیز
ضائع نہیں ہوتی، یہ چیز یہاں محفوظ ہو جاتی ہے. لائیو ہے تو یہ بعد میں بھی دیکھی جا سکتی ہے، یہ ری پروڈیوس ہو سکتی ہے، اس میں سے ایڈٹ کر کے آپ کچھ چیزیں نکال سکتے ہیں. کچھ لوگ اپنے اپنے طور پر بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. میرے پاس تو وقت ہے بہت تھوڑا. اب میں 58 سال اپنی زندگی کے گزار چکا ہوں، تو میری خواہش یہی ہوگی کہ میں اس کو تسلسل کے ساتھ زیادہ سے زیادہ دیر تک اس کو کروں اور اسے اسی سال تکمیل تک پہنچاؤں اس ترجمے کو. یہ جو میں نے آج آپ سے گفتگو کی ہے، یہ میرے یعنی یہ کوئی اسکرپٹڈ گفتگو نہیں تھی، ایون کوئی پوائنٹس بھی اس پہ نوٹ نہیں تھے. میں صبح سے جو بھی میرے ذہن میں بات ایک عرصے سے اس صورتحال میں آ رہی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب سے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. اس بیان میں اگر کوئی شر ہے تو میں اس کی پناہ مانگتا ہوں، اور آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے شر سے محفوظ کرے. اور اس میں خیر ہے اور بھلائی ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس بھلائی کو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی مفید اور برکت کا ذریعہ بنا دے. اور یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی کوشش کریں اور اس میں میرا ساتھ دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.